قتل گاہ سے آخری پیغام۔ ہم فلسطین کے یتیم اور بے سہارا بچے ہیں، نہیں معلوم ہم مزید کتنے دن زندہ رہیں گے۔ ہمارے گھر اسرائیلی بمباری میں تباہ ہو گئے ہیں، ہمارے والدین بمباری میں شہید ہو گئے۔ ہم وہ بچے ہیں جو اس بمباری میں زخمی ہو کر غزہ کے ہاسپٹلز میں پہنچے ہیں، اور پھر ہم ان ہاسپٹلز میں بھی بمباری کا نشانہ بنے۔ کچھ اسپتالوں میں مارے گئے، کچھ اسپتالوں کے ملیے سے زندہ نکال لیے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلی بمباری میں ہم بھی مارے جائیں اور ہمیں بھی ہزاروں فلسطینیوں کی طرح اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا جائے۔ اجتماعی قبروں میں دفن ہونے سے قبل ہم دنیا بھر کے بچوں تک اپنا ایک اہم پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ پیغام بچوں تک اس لیے پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا بھر کے بچوں کو اپنی طرح بے گناہ سمجھتے ہیں۔ ہمارا قصور صرف یہ تھا کہ ہم سمندر کے کنارے پر غزہ کی پٹی میں فلسطینی والدین کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اسکول میں ہم نے سنا تھا کہ غزہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے، لیکن 17 اکتوبر 2023 کے بعد غزہ دنیا کی سب سے بڑی قتل گاہ بن چکی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے میں کتنے بچے مارے گئے تھے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اسرائیلی بمباری سے ہزاروں بچوں کو مرتے دیکھا ہے۔ مرنے والے فلسطینی بچوں میں سے اکثر ایسے تھے جنہوں نے ابھی بولنا بھی نہیں سیکھا تھا۔ ہم نے اپنی ٹی وی اسکرینوں پر ہمارا قتل عام تو دیکھا ہوگا، لیکن پتہ ہے کہ ہماری خون لاشیں اور چیخ و پکار دیکھ کر آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق کسی بھی ملک، قوم یا نسل سے ہو، آپ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں۔ ہمارے اور آپ کے بڑوں نے اس دنیا کو انتہائی غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ آج ہم مارے جا رہے ہیں، کل آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ پیارے بچوں، 28 اکتوبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے غزہ میں سیز فائر کے لیے اکثریت رائے سے ایک قرارداد منظور کی۔ یہ قرارداد غزہ پر اسرائیلی بمباری شروع ہونے کے 3 ہفتے کے بعد پیش کی گئی۔ امریکہ اور اسرائیل نے اردن کی طرف سے پیش کی اور جانوالی کی قرارداد کی مخالفت کی، لیکن اس کے باوجود قرارداد منظور ہو گئی۔ یہ قرارداد منظور ہونے کے بعد اسرائیل نے فائر نہیں کیا اور ہمارا قتل عام جاری رہا۔ 17 اکتوبر سے 28 اکتوبر کے درمیان 3 ہفتوں میں ہم نے جو کچھ سیکھ لیا ہے، وہ جو آپ اگلے 30 سال تک کسی درسگاہ میں نہ سیکھ سکیں گے۔ ان 3 ہفتوں میں بہت سی مذہبی رہنماؤں، یونیورسٹیوں کے پروفیسر، ڈاکٹروں اور نرسوں کے ساتھ ہم نے کھلے آسمان تلے گزاری۔ ان تاریک راتوں میں اسرائیلی بمباری کی گھن گرج نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تشدد سے مزید تشدد جنم لیتا ہے۔ عرب اسپتال کا وہ مسیحا آج بھی یاد ہے جو اپنے چرچ سے ہمارے لیے پانی کی بوتلیں لایا۔ اس نے ہمیں فلسطین کی تاریخ بتائی۔ اس نے بتایا کہ فلسطین مسلمان، مسیحی اور یہودی اہل کتاب، لیکن یہ اپنی کتاب سے ہدایت کی بجائے کتاب کے نام پر ایک دوسرے سے لڑے جا رہے ہیں۔ ہمیں وہ مسلمان عالم دین بھی یاد ہے جو تمام دن اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کے جنازے پڑھا کر تھک چکا تھا۔ اسے فرصت ملی تو اپنی زخمی پوتی کا ہمارے پاس آ کر بیٹھا اور مسیحی کی پادری کی گفتگو سننے لگا۔ پھر مسیحی اور مسلمان عالم نے آپس میں گفتگو شروع کی۔ دونوں ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ سرزمین فلسطین پر بھی پہلا قتل عام نہیں ہے۔ مسلمانوں اور یہودیوں میں اختلاف کی وجہ سلیمانی ہے۔ یہودیوں اپنے مقدس مقام سمجھتے ہیں اور مسلمان اسے اپنا مقدس مقام سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ مسلمانوں نے ان کے مقدس مقام مسجد تعمیر کی، لیکن مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں مسجد پہلے سے موجود تھی، جیسے کہ خانہ کعبہ بھی ظہور اسلام سے پہلے موجود تھا۔ مسجد اقصی کی معروف نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ان کا محل یہاں موجود تھا جو ہیکل کہلاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس محل کے اندر عبادت گاہ بھی موجود تھی۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے اسی مسجد الاقصی پہنچے اور تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید کی سورہ اسرائیل گواہی دیتا ہے کہ یروشلم پر مسلمانوں کے قبضے سے پہلے یہ مسجد وہاں موجود تھی۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد الحرام بیت اللہ ہے اور دوسری مسجد الاقصی جو پہلی مسجد بننے کے 40 سال بعد وجود میں آئی۔ مسجد الاقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ پہلے
مسلمان مسجد الاقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق کے دور میں بیت المقدس کو فتح کیا تو یہاں پر ایک باقاعدہ مسجد تعمیر کی گئی۔ صلیبیوں جنگوں میں عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے اس سے واپس لے لیا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو ترکی نے برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ برطانیہ نے کچھ عرب حکمرانوں سے وعدہ کیا کہ اگر وہ ترکی کے خلاف ان کی مدد کریں گے تو وہ مشرقی وسطی خلافت عثمانیہ ختم کر کے عربوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف برطانیہ نے یہودیوں سے کہا کہ اگر وہ جنگ میں برطانیہ کی مالی امداد کریں گے تو انہیں فلسطینی کی جگہ اسرائیل بنا کر دیا جائے گا۔ 1917 میں برطانوی وزیر خارجہ نے یہ اعلان کیا کہ یہودیوں کو فلسطین میں وطن دیا جائے گا، لیکن عرب شیعوں کو سمجھ نہ آئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے فلسطینیوں میں یہودیوں کی یہ وارکاری شروع کی۔ 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ سے قرارداد منظور کروا دی گئی، جس کے تحت فلسطین اور اسرائیل کے نام سے دو ریاستیں قائم ہونا تھیں، جبکہ بیت المقدس کو نام بیت الاقوامی نگرانی میں دینا تھا، کیونکہ یہ تین بڑے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس جگہ تھی۔ اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے اقوام متحدہ کی قرارداد کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کو پہلی دفعہ نیست و نابود کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی، اور یہ کوشش پہلے بھی کی گئی ہے لیکن کامیاب نہ ہوئی۔ ایک یہودی کی طرف سے مسجد الاقصی کو نظر آتش کرنے کے رد عمل میں اسلامی ممالک کی تنظیم نے تشکیل دی گئی، جس نے 1927 میں غزہ کے قتل عام میں صرف مذہبی قراردادیں منظور کی۔ ہم فلسطینی بچے اسرائیل کی حالیہ بمباری میں مارے جانے سے قبل دنیا بھر کے بچوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے نہیں بلکہ اپنے مستقبل کے لیے دنیا میں امن کے لیے آواز اٹھاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوا۔ آخر میں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تو مر کر بھی زندہ رہیں گے، لیکن افسوس کہ تم اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہو لیکن تم مر چکے ہو۔